دوستو اس دنیا میں ہمیشہ سے ہی کسی بھی انسان کو قتل کرنا ایک بڑا گناہ مانا جاتا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس دنیا میں اس انسان کو سخت سے سخت سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں پہلا قتل کب، کیسے اور کیوں ہوا تھا، اور آخر وہ انسان کون تھا کہ جس نے اس دنیا میں پہلے قتل کو انجام دیا تھا؟ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتانے والے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس دنیا کے پہلے قتل میں ایک عورت کا کیا کردار تھا۔ دوستو حد سے زیادہ پرانی ہسٹری سے جڑی اس دلچسپ کہانی کو جاننے سے پہلے ہم سب کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس دنیا کے دونوں سب سے بڑے دھرم مسلم اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ اس دنیا کے پہلے اور دوسرے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان تینوں مذہبوں کے اتہاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پہلے اور دوسرے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اتارا تھا تو قدرتی طور پر اس دنیا میں انسانوں کی آبادی کو بڑھانے کے لیے حضرت آدم کی بیوی یعنی حضرت حوا کے پیٹ سے ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، اور ان 2 بچوں میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی۔ اس دور کا یہ اصول تھا کہ جو بھی لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ حضرت حوا کے پیٹ سے پیدا ہوا کرتے تھے وہ آپس میں سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے، یعنی ان کی آپس میں شادی جائز نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے اور بیٹی کی شادی اس لڑکے یا لڑکی سے کروائی جاتی تھی کہ جو ایک ساتھ پیدا نہ ہوئے ہوں، کیونکہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے دونوں بچے آپس میں سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے۔ تو دوستو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے وہ ہوا کہ جس نے اس دنیا میں بہت کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کہ جن میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا، ان دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے کی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کا نکاح لوئیزا نام کی ایک لڑکی سے طے کر دیا تھا۔ لوئیزا نام کی یہ لڑکی حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن قابیل لوئیزا کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ وہ تو اقلیمہ نام کی اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو خود اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور لوئیزا سے کہیں زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اس بات سے منع کیا اور اسے بتایا کہ اقلیمہ تمہاری سگی بہن ہے، اس لیے تم چاہ کر بھی اقلیمہ سے نکاح نہیں کر سکتے ہو کیونکہ وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن قابیل اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اسی بات کو لے کر قابیل اور حابیل میں جھگڑا بڑھتا چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس لڑائی کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو ان دونوں کو یہ صلاح دی کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی کو قبول کر لے گا اقلیمہ اسی کے لیے حلال ہو جائے گی۔ دوستو اس دور میں قربانی قبول ہو جانے کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا جایا کرتی تھی، لہٰذا قابیل جو کہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اس لیے اس نے قربانی کے لیے تھوڑے سے گیہوں کی بالی پیش کر دی۔ اس کے مقابلے میں اس کا دوسرا بھائی یعنی حابیل وہ جانوروں کو چرایا کرتا تھا، اس لیے اس نے قربانی کے لیے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ پیش کر دیا۔ اچانک سے ایک آسمانی آگ نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ لیکن دوستو حابیل کی قربانی کے قبول ہو جانے کی وجہ سے قابیل اب حابیل سے حسد کرنے لگا اور من ہی من میں موقع پا کر حابیل سے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر اچانک سے موقع پا کر یعنی پھر جب حضرت آدم علیہ السلام ایک لمبے سفر میں گئے ہوئے تھے تو قابیل نے حابیل کے سر پر ایک زوردار پتھر مار کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ دوستو یہ دنیا کے اتہاس کا پہلا قتل تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا کی پہلی موت بھی تھی، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے کسی بھی بیٹے کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت حابیل کی عمر لگ بھگ 20 سال تھی۔ دنیا کے پہلے قتل کا یہ حادثہ کہاں پر ہوا تھا؟
اس بارے میں زیادہ تر اتہاس کار اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ جہاں ایک طرف کچھ اتہاس کاروں کا یہ ماننا ہے کہ قابیل نے حابیل کو سعودی عرب کے شہر مکہ کے آس پاس میں ہی قتل کیا تھا، تو وہیں دوسری طرف کچھ اتہاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ حادثہ آج کے دور کے سیریا دیش میں ہوا تھا۔ کیونکہ دوستو آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ سیریا کے دمشق شہر میں آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قبر موجود ہے، اور اس کے پاس میں ہی حابیل کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے آسمان میں اڑنے والے سبھی پرندے بھی بے چین ہو گئے تھے۔ قابیل جو پہلے بہت زیادہ خوبصورت اور گورا ہوا کرتا تھا، اپنے بھائی کا قتل کرنے کی وجہ سے حد سے زیادہ بدصورت ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ دنیا کی پہلی موت تھی، اس لیے قابیل اب اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ قابیل یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنے والے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ لگاتار 7 دن تک اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کندھے پر رکھ کر قابیل ادھر ادھر پھرتا رہا، اور پھر آخر کار قابیل کو وہ طریقہ مل گیا جس کو وہ تلاش کر رہا تھا۔ قابیل کی نظر 2 ایسے کووں پر پڑی جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ جھگڑتے جھگڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ایک کوے کی موت ہو جانے کے بعد دوسرے کوے نے فوراً اپنی چونچ سے زمین میں ایک گہرا گڈھا کھودا اور اس گڈھے میں مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد اس گہرے گڈھے کو مٹی کے ذریعے سے بھر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل فوراً سمجھ گیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ قابیل نے ایک گہرا گڈھا کھود کر حابیل کی لاش کو اس میں ڈال کر اسے مٹی سے ڈھک دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے گھر واپس آئے اور انہیں اپنے بیٹے حابیل کی موت کی خبر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت گہرا جھٹکا لگا۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ حابیل کی موت کے غم میں حضرت آدم علیہ السلام اگلے 100 سال تک کبھی بھی نہیں مسکرائے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ اداس رہا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کو حابیل کو قتل کرنے کے جرم میں اپنی فیملی سے بے دخل کر دیا تھا، یعنی اس کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد قابیل اپنی اسی بیوی یعنی اقلیمہ کو لے کر یمن کے علاقے میں چلا گیا تھا۔ دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کا پہلا قتل کرنے والے اس انسان کا انجام بھی بہت برا ہوا تھا، اور یہ بھی اپنے ایک ایسے بیٹے کی تیر سے قتل ہوا تھا کہ جو اس کا بیٹا آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حابیل کی موت سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کے گناہ میں قابیل کی بھی حصے داری ہوگی، کیونکہ قابیل ہی دنیا کا وہ پہلا انسان تھا کہ جس نے قتل جیسے بڑے گناہ کو پیدا کیا تھا۔ دوستو اس اسٹوری کو بہت سارے ہسٹورینز نے اپنی اپنی کتابوں میں تو لکھا ہی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ قرآن مجید اور بائبل میں بھی موجود ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔